میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ کہ یہ کزنیں شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکیاں ڈانس کیسے کرتی ہیں مردوں کے سامنے. کتنا برا لگتا ہے بھائی. تو لڑکیاں جوان لڑکیاں باپ بھائی موجود ہیں وہ ناچ رہی ہیں. یہ کوئی کلچر ہے؟ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ یہ تو جانوروں والا کلچر ہے. مسلمانوں کا جو صحیح مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کے ہاں کزن سے پردہ کرتی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ ہماری سب بہنیں کزنوں سے پردہ کرتی تھیں, بھابیاں دیوروں سے, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی کوئی ایک دوسرے سے فری نہیں ہوتے. حالانکہ احترام اپنی جگہ, احترام بھی ہے, عزت بھی ہے, ان کا خیال رکھنا بھی ہے, مگر سامنے بیٹھ کے گپے لگانا, فری ہونا, یہ تو اب میں جب گھروں میں لوگوں کے دیکھتا ہوں یار کزنوں سے مصافحہ کر رہے ہو, وہ شادی میں تمہارے سامنے ڈانس ہے, اس کے باپ کو کچھ نہیں ہو رہا, اس کزن کو تو مزہ آ رہا ہے کزن کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے, لیکن اس کے ابا کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی سوچ کے صبر کر رہا ہے کہ یار ہم بھی ناچے تھے تو اب صبر کرو بس. یہ اولاد اپنے باپ کی اتباع کرے گی, ماں کی. جب حیا ختم ہو جائے تو پھر آپ کسی کے بھی نہیں ہو, پھر کوئی خدمت ودمت سب تباہ. لوگ کہتے ہیں نا بیٹا قابو میں نہیں ہے, بیٹی قابو میں نہیں. قابو میں کہاں سے ہوگی جب آپ نے اس کو چمونی آپا کی شادی میں نچا دیا تو اب بیٹی آپ کے ہاتھ سے گئی. وہ تو شرم و حیا ہوتی ہے جب ابا سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لے. اس قسم کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو ابا کو کیا سمجھتی ہیں؟ ابا. جب آپ نے اس کو نچا دیا شادی میں تو اب آپ کہو کہ بیٹی میری بات سنتی کیوں نہیں ہے؟ نہیں سنے گی, کیونکہ اس میں جو ایک حیا تھی وہ اتنا کانفیڈینس آپ نے اس کے اندر پیدا کر دیا, بولڈ بنا دیا کہ اب وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. جب تک آپ اسے روٹی کھلاؤ گے کھائے گی. جس دن آپ کی غربت کی وجہ سے روٹی کا ناغہ ہو گیا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. اور اگر تربیت ہوگی تو کہے گی کوئی بات نہیں ابا, ساری زندگی آپ نے کھلایا ہے, آج اگر ایک روٹی کا ناغہ ہو گیا کوئی نہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, لقمان علیہ السلام کا. یہ کسی کے غلام تھے تو ان کا مالک ان پہ بہت سخاوت کرتا تھا. تو ایک دن مالک نے ان کو ککڑیاں دی, جب انہوں نے کھائیں تو وہ کڑوی تھیں لیکن یہ کھا گئے. مالک نے ایک ککڑی چکھی, یہ کیا ہے یار یہاں مسلسل, مالک نے ایک ککڑی جب چکھی تو کڑوی تھی. تو اس نے کہا لقمان علیہ السلام سے کہ تم یہ کڑوی ککڑی کیسے کھا گئے؟ کہتا ہے ساری زندگی آپ نے میٹھی ککڑیاں کھلائی ہیں, آج جب منہ میں کڑوی گئی تو مجھے شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیا ہے کڑوی. میں نے کہا کھا لو بس. یہ شکر گزار لوگ ہوتے ہیں, شکر گزار اولادیں ہوتی ہیں. اور آپ کو جو بول فلم جو آئی تھی نا اس کے ڈائلاگ, وہ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. میں اس باپ کی جگہ ہوتا میں بولتا غلطی سے پیدا ہو گئی, اب آپ کے پاس آپشن ہے دنیا سے جانے کا. بھائی اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں تھا نا, پیدا ہو گئے خود بخود. اب تو آپ ماشاءاللہ ذہین و سمجھدار ہو. اگر یہ مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے تو یہ ایسی مسٹیک نہیں ہے کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے. بیٹا یہ بندوق ہے, ٹھا کر کے مارو تکلیف بھی نہیں ہوگی. ایک دفعہ جب بھوجے میں لگتی ہے نا وہ ایک دم سے مر جاتا ہے آدمی, وہ تو جب تڑپ تڑپ کے مرتا ہے پھر تکلیف ہوتی ہے. ٹھا کرو ایک دم غائب, تو جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک جواب تو میں اس کو یہ دیتا کہ بھائی یہ مسٹیک ایسی ہے جو مجھ سے ہوئی, لیکن اب اس کی تلافی ہو سکتی ہے. اگر آپ مرنے کے لیے تیار نہیں, اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھتی ہو. اگرچہ کھانے کو روٹی نہیں ہے پھر بھی زندہ رہنے کی کوشش کرنا اس کی علامت ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. غریب آدمی بھی زندہ رہنے کی, وہ کہتے ہیں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ جو خودکشیاں کرتے ہیں تو بیوقوف ہوتے ہیں, یہ تو وقتی طور پر جذبات کا شکار ہوتے ہیں, ورنہ جب تبھی جو خودکشی کرتے ہوئے بچ جائے نا وہ دوبارہ کوشش نہیں کرتا. حقیقت ہے, وہ گیا ویسے ہی ٹھیک تھا بھائی. میں نے کئی کیسز اس طرح کے سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں کہ خود بچ گئے تو ویسے ہی ٹھیک ہے, اچھا ہوا نہیں مرے. وہ تو جذبات میں آ کے تو پاگل ہو جاتا ہے نا. تو پہلا جواب میں اس کو یہ دیتا کہ بھائی یہ مسٹیک مجھ سے ہو گئی کہ میری تنخواہ کم تھی اور بیٹا آپ پیدا ہو گئی ہیں, تو اب یہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے, ٹھا کر کے ختم کر دیں اپنے آپ کو. دوسرا میں یہ کہتا کہ اگر کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی ہے بھائی, کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. تیسرا میں یہ کہتا کہ بیٹا آپ کو صرف ضرورت کا نہیں ملا, ضرورت سے زیادہ ملا ہے, کیونکہ جس کو ضرورت کے نوالے ملتے ہیں وہ اتنی باتیں
نہیں کرتا. یہ تو جب بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا, بہت طبیعت سے کھایا ہوتا ہے, پھر باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ ملا ہے, اتنا ملنا نہیں چاہیے, تھوڑا تھوڑا رہتا تو سیٹ اپ صحیح چلتا رہتا. آپ کو بہت زیادہ کھلا دیا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے بول فلم جنہوں نے بنائی ہے نا, ان سے کہیں کہ مجھ سے ذرا دوبارہ رابطہ کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اسی میسج کو لوگوں میں پھیلانا ہے. یہ قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے, ان کو چینل کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیدھا ہے, غلط ہے, اس ہدف کو آپ نے اچیو کرنا ہے, بس اس ہدف تک پہنچنا ہے. اسی حساب سے ڈرامے بنانے, اسی حساب سے, کیونکہ نسل روکنی ہے. اب اس کے لیبل مختلف قسم کے لگائے جائیں گے, تو یہ مقصد آپ کی خیر خواہی نہیں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. تبھی آپ دیکھ لو پھر ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کی تربیت, تو تربیت کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی, ان کی تربیت دیکھ لو. ہم نے تو بہت سے دیکھا ہے لوگوں کو, کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے مگر بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے. اور بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں دیکھا, باپ نے پوری دنیا کی دولت نشاور کر دی بیٹے پر, مگر بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے بھی کیسز آئے ہیں, ٹائم نہیں ہے, ابا کا جنازہ پڑھا ہوا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جا رہا ہوں میں. اس طرح بھی کیسز آ رہے ہیں سامنے. تو یہ تو انتہا ہے, لیکن جاؤ اسی طرف رہے ہیں.